السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان گل حماد فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں کھڑا ہوں شاہی قلعہ، جسے اپنی مقامی زبان میں نغور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ درہ چترال کے کنارے واقع ہے۔ ناظرین، یہ قلعہ جو ہے یہ سینکڑوں سال پرانا ہے، انتہائی تاریخی حیثیت کی یہ عمارت ہے۔ اس قلعے نے بڑی عروج و زوال دیکھے ہیں، یہاں پہ کئی حکمران رہ چکے ہیں، کئی میتر، اور تاریخ گواہ ہے کہ میتروں کی جو مقامی زبان میں یہاں کے حکمرانوں کو جو میتر کہا جاتا ہے، اقتدار کی خاطر آپس میں ان کی چپلش بھی پیدا ہوئی ہے، تنازعات بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ اینی ہو جو بھی ہے، اس قلعہ نے بہت عروج و زوال دیکھا، بہت اونچ نیچ دیکھا، اور یہ تاریخی قلعہ درہ چترال کے کنارے واقع ہے۔ یہ جو درہ کی طرف آپ کو جو پورشن نظر آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قیدیوں کے لیے جگہ بنایا گیا تھا۔ اوپر سے ایسا عمارت بنایا گیا تھا بلڈنگ کے، ایک سوراخ تھا اور اس کے اندر قیدی ڈال کر اوپر سے، اور اس کو بند کرتا۔ باہر دریا تھا، اب دریا میں تو جانے کا گنجائش ہی نہیں تھی، اور اوپر راستہ بند ہوتا۔ تو یہ جو شاہی قلعہ ہے، یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، اثاثہ ہے چترال کے، اور جو چترال کی دریا کا جو بہاؤ ہے، یہ بالکل اس کی زد میں ہے۔ مطلب شاہی قلعہ جو ہے یہ پانی کی بالکل اس کے کٹاؤ کی ضد پہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں پانی کا سطح بلند ہو گیا یا کوئی اونچے لیول کے سیلاب آ گیا، تو یہ جو قلعہ ہے یہ نیست و نابود بھی ہو سکتا ہے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ جو قلعہ ہے اس کے ساتھ جو دریا ہے، دریا کے کنارے، وہاں بھی اس کے سامنے کوئی خاص حفاظتی دیوار نہیں ہے۔ آگے جو دیوار ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اگر پانی بہہ گیا اور پیچھے سے پانی آ گیا تو یہ قلعہ جو ہے یہ پورا پانی میں گر جائے گا۔ اور اس میں نہ صرف شاہی قلعہ ہے، بلکہ یہاں پہ شاہی مسجد بھی ہے، جو 1924 سے پہلے یہ تعمیر ہو چکا ہے۔ تقریباً 100 سال لگ بھگ اس مسجد کا ہو چکا ہے، شاہی مسجد کا۔ اس کے لیے بیرون ممالک سے کاریگر اور جو مستری تھے اور جو پیشہ ور لوگ تھے ان کو بلایا گیا تھا، اس کو بنایا گیا۔ یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ کئی ایکڑ زمین پر محیط ہے، اور اس کی دیواریں جو ہے کم سے کم 2 سے 3 میٹر تک اس کی چوڑائی ہے۔ اور اس میں اس زمانے میں جو تھا، یہاں پہ مقامی طور پر اس کے لیے اینٹوں کی بٹی بنائی گئی تھی، یہاں پہ خاص کر سرخ اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ اسی قسم کا ایک قلعہ جو ہے برمغلش پہاڑی پہ ہے، اور میتر کا وہ سمر پیلس تھا۔ یہاں کے جو حکمران تھا، بادشاہ جسے میتر کہا جاتا ہے، وہ میتر گرمیوں کے موسم میں اوپر جا کے برمغلش میں قیام کرتا تھا، اور عام دنوں میں یہاں پہ ان کا باقاعدہ دربار لگتا تھا، یہاں پہ اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ اور پورے چترال کا جو تقریباً 14,850 مربع کلومیٹر پہ یہ ریاست محیط تھی، اور یہاں پہ ان کے فیصلے ہوتے تھے، ان کے قسمت کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو چترال پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پہلے کیلاش لوگوں نے حکومت کیا، کوئی 300 سے لے کے 400-500 سال تک کیلاش لوگوں نے حکومت کیا۔ اس کے بعد رئیس خاندان نے حکومت کیا، اس کے بعد تیسرا جو ہے کٹور خاندان نے۔ اور یہ آزاد ریاست تھی۔ جب پاکستان بن گیا تو یہاں پہ جو میتر تھا، انہوں نے ان پاکستان کے قائد اعظم کے ساتھ باقاعدہ مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کیا، اور یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ چندہ بھیجا، اور انہوں نے اس وقت پاکستان کا جھنڈا یہاں پہ اپنے قلعے پہ لگایا تھا۔ بعد میں جب صدر پاکستان نے ایوب خان کے دور میں جو پاکستان میں جتنے بھی ریاستیں تھیں، اس کی ریاستی حیثیت ختم کر دی گئی، تو چترال بھی پاکستان کے ساتھ مدغم ہو گیا۔ مگر سوات کے بعد چترال جو تھا وہ دوسرا ضلع تھا جو تعلیم کے لحاظ سے اور انسانی حقوق کے لحاظ سے بہتر تھا۔ تو یہ جو چترال کا جو شاہی قلعہ ہے میرے بیک گراؤنڈ میں، یہ ایک انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل عمارت ہے، قلعہ ہے، شاہی قلعہ، اور اس کی جو وجود ہے وہ خطرے میں ہے۔ سیلاب کا جو پانی ہے، اگر اس کا بہاؤ زیادہ ہو گیا، پانی کا سطح بلند ہو گیا، تو یہ شاہی قلعہ سیدھا بالکل ڈائریکٹ پانی کے زد میں آ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں جو بزرگ لوگ ہیں اور جو اس قلعے سے وابستہ جو ان کی جو جذباتی لگاؤ ہے، ان کے ساتھ ہمدردیاں ہے، ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اس قلعے سے آگے دریا کی جانب حفاظتی دیوار بنایا جائے، تاکہ یہ جو شاہی قلعہ ہے اس کو سیلاب کے بہاؤ سے یا دریا کی کٹائی سے بچایا جا سکے۔ جی۔